بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما صدق اللہ العلی العظیم۔ آج اس ریپبلکن ڈے سیلیبریشن کی بنیاد پر اس پروگرام کو انتظام کرنے والے اسکول کے پرنسپل اور ٹیچر سٹاف اور حضرت مولانا عبدالرشید صاحب خاموش، مولانا عبدالرحمن صاحب اور آج کے اس پروگرام کے اندر میں تشریف لائے ہوئے مختلف مہمانان گرامی، دراصل اس وقت کے اندر میں ہم بہت ساری چیلنجز سے گزر رہے ہیں، بہت سارے مسائل اور بہت ساری رکاوٹیں اور طرح طرح کی آزمائشوں سے قوم، ملت اور ملک گزر رہا ہے، اور اس میں ہمارا کردار کیا ہو، یہ اس وقت میں ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت ہی خوش آئین چیز ہے کہ آج اس جگہ پر تقریب ہو رہی ہے جہاں پر ایک بہت ہی امتیازی اسکول کا پلاننگ ہو رہا ہے، اور اللہ کرے وہ جلدی تکمیل پر پہنچ جائے، اور یہ ہمارے آنے والے زمانے کے لیے ایسے بچوں کی پیدائش کا اور ایسے بچوں کی تربیت گاہ بن جائے جو بچے قوم کی، ملت کی اور ملک کی خدمت کا ذریعہ بنے۔ اس وقت کے اندر میں جو جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت ساری چیلنجز ہیں ہمارے سامنے، بہت سارے مسائل ہیں، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک ضرورت ہے ہمارے اندر میں ایجوکیشن کو بڑھانا، اور اس کو لے کر یہ جو اسکول کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اور یہ جو اسکول کا ایک فاؤنڈیشن کریٹ کیا گیا ہے اور آگے ترقی ہو رہی ہے، یہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ حالانکہ بہت دیر سے ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آئی ہے، ہمارے علاقے کی یہ میں کہوں گا کہ بدقسمتی ہے۔ حضرت عبدالقدس صاحب سے کئی مرتبہ یہ تذکرہ سنتے رہتے ہیں کہ بہت لیٹ ہم جاگتے ہیں، گاڑیاں دوسروں کی جب بہت آگے نکل جاتی ہے اس کے بعد ہم اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ایجوکیشن کے فیلڈ کے اندر میں، ہیلتھ کے فیلڈ کے اندر میں بہت ساری چیزیں ایسی ضرورت کی تھی جس کے اندر میں ہم کافی پچھڑ چکے، بہت پہلے ہمیں جاگنے کی ضرورت تھی۔ ایک بہت بڑی غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ ہم نے دین اور دنیا کو الگ کر دیا، بائیفرکیٹ کر دیا۔ ایکچولی دین اور دنیا دونوں چیزیں ساتھ میں چلا کرتی تھی، دین بھی وہی تھا، دنیا بھی وہی تھی۔ ہمارا تو ہر عمل دنیا بنتا تھا اور ہر عمل دین بنتا تھا، جو بھی کام ہم کرتے اس کو دین کو سامنے رکھ کر جب کیا جاتا تو دین اور دنیا ایک بن جاتی، لیکن ہم نے اس کو الگ کر دیا، اور الگ کرنے کے نتیجے کے اندر میں بہت بڑا نقصان ہوا کہ جو قوم پوری دنیا کو ایسی ایسی چیزوں کی ایجاد دے چکی ہے۔ آج مجھے آپ کو پتہ نہیں ہے، آج ہاسپٹل کے اندر میں آپریشن ہوتے ہیں، سب سے پہلی سرجری کی ایجاد جو ہے وہ ایک عرب ملک کے اندر میں ہوئی تھی، نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، زہراری غالباً ان کا نام تھا، جنہوں نے سرجری آپریشن کی جو ہے ایجاد کی تھی، اس کی سوچ کی تھی، لیکن آج ہم اس سے ناواقف ہیں۔ آج بچے جو اسکول میں الجبرا پڑھتے ہیں، میتھمیٹکس کے اندر میں انک گنت جو پڑھتے ہیں، یہ انک گنت کا سب سے پہلا سبق پڑھانے والا ایک عرب تھا، ایک ایمان والا تھا، لیکن ہم نے دین اور دنیا کو الگ کر دیا۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں فرق ہو گئی، اور ہم میں ایک طبقہ وہ ہو گیا جس کو ہم نے دنیا دار کہنا شروع کر دیا، اور ایک طبقہ وہ ہو گیا جس کو ہم نے دیندار کہنا شروع کر دیا۔ ضرورت ہے دونوں کو جمع کیا جائے، دونوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ دنیا ہماری دین بن سکتی ہے، لیکن اس کا طریقہ سمجھا جائے گا، اس کے طریقے کو سیکھا جائے گا۔ خیر، بات مجھے کچھ اور کرنی تھی کہ یہ جو اسکول کا پروگرام ہو رہا ہے ماشاءاللہ بہت خوشی کی چیز ہے، اور یہاں پر اس اسکول کی کامیابی کے لیے ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی اسکول یا کوئی بھی انسٹیٹیوشن جو ہے، خاص کر کے جب تعلیمی نظام چل رہا ہوتا ہے، اس کی کامیابی کے لیے 4 طبقوں کی محنت لگتی ہے، تب جا کر وہ چیزیں کامیاب ہوتی ہیں۔ ایک طبقہ جو ہے ہمارے طلبہ، ہمارے بچے، ہمارے سٹوڈنٹس، جب یہ سٹوڈنٹس صحیح فکروں کے ساتھ میں اپنے وقت کو تعلیم کے اندر میں لگاتے ہیں، اپنی پڑھائی کے اندر میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں،
تو پھر یہ اسکول یہ بھی ترقی کرتی ہیں اور ان بچوں کی بھی ترقی ہوتی ہے. اس کے ساتھ میں دوسرا طبقہ ہے پیرنٹس کا، والدین کا. والدین اور پیرنٹس اور والی جب یہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اپنے بچوں کی کردار سازی کے لیے، ان کے کیریکٹر کو بنانے کے لیے، ان کے آنے والے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے، معاف کرنا بہت بڑی کمی ہو رہی ہے، بہت بڑی کوتاہی ہو رہی ہے اس معاملے میں. ہم نے آج ہمارے وقت کو جو ہے اس طریقے سے ہم نے مشغول کر دیا کہ آج ہمارے پاس اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت نہیں ہے. ورنہ بچوں کی تربیت جو ہے یہ ایک مستقل فن تھا. آج الحمدللہ پڑوس کے ملک کے اندر میں ایسے ادارے قائم ہوئے ہیں جہاں بچوں کی تربیت کے لیے مستقل پروگرام کیے جاتے ہیں. شادی سے پہلے ازدواجی زندگی کیسے گزاری جائے اس کے لیے عورتوں کو الگ سے جمع کیا جاتا ہے، مردوں کو الگ سے جمع کیا جاتا ہے. ازدواجی زندگی کے اندر میں کیسے میرڈ لائف آپ کی کیسے خوشگوار گزرے اور کیسے آپ ایک ہیپی میرڈ لائف جی سکے، اس کے لیے طریقے سمجھائے جاتے ہیں، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سمجھایا جاتا ہے. ساری چیزیں ہمارے دین میں موجود ہیں. ہمیں ادھر ادھر تاک جھانک کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے ہمیں سب کچھ کامل و مکمل دین دیا ہے. تو ان چیزوں کے اولاد کی تربیت کے تعلق سے اسکول کی اور آنے والی جنریشن کی کامیابی کے لیے ماں باپ کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ خاص کر کے جو ہے اپنی اولاد کی تربیت پر دھیان دے. سوشل میڈیا کے اس زمانے کے اندر میں دیکھیے، سوشل میڈیا جو ہے ایک بہت ہی زبردست اس کو کہیں گے کہ ڈسٹریکشن کہتے ہیں، جو راستے سے بھٹکا دینے والی چیز، جو آج کے اس وقت کے اندر میں سب سے زیادہ اگر ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے آنے والی نسل کو جو سب سے زیادہ خطرہ اگر کسی چیز کا ہے تو یہ سوشل میڈیا کا ہے. ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، نقصان دہ بھی پہلو ہوتے ہیں، دونوں چیزیں ہوتی. لیکن زیادہ تر تربیت کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے جو اچھائی کے پہلو ہے وہ مغلوب ہو جاتے ہیں اور نقصان والے پہلو جو ہے آج کل غالب آ رہے ہیں. جب سے یہ سوشل میڈیا کا استعمال بڑھا ہے ہمارے اندر میں، چاہے فیس بک ہو، چاہے انسٹاگرام ہو، چاہے سنیپ چیٹ ہو، یوٹیوب ہو، یہ بہت ہی اچھے پلیٹ فارم ہے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے. موبائل اور ٹیکنالوجی کوئی غلط چیز نہیں ہے. موبائل اور ٹیکنالوجی یہ غلط چیز نہیں ہے. اس کا صحیح استعمال کرنے والے، حرم شریف میں ایک مرتبہ ایک بزرگ کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں نے جا کر ان کا تعارف پوچھا، یہ کون ہے؟ شکل صورت سے لگ رہے تھے کوئی اللہ والے ہیں. جا کر ان سے ملاقات کی، پتا چلا کہ یہ ڈاکٹر ندیم قریشی صاحب ہے. پوچھا کیا کرتے، کہاں پر ہوتے ہیں؟ کہا یہ نیو یارک کے اندر میں رہتے ہیں اور بچوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، پیڈیاٹیشین ہے، اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ عالم ہے. تو پوچھا کس طریقے سے یہ دونوں چیزیں جمع کی؟ تو کہنے لگے کہ یہ امریکہ کے اندر میں پریکٹس کرتے ہیں. تو امریکہ میں جب رات ہوتی ہے تو پڑوس کے ملک کے اندر میں دن ہوتا ہے، جب وہاں دن ہوتا ہے تو یہاں رات ہوتی ہے. تو دن بھر یہ اپنی ہاسپٹل کے نظام کو سنبھالتے ہیں اور رات کو فارغ ہونے کے بعد وہ گھر پہ جا کر اسکائپ، اس وقت کے اندر میں ایک اپلیکیشن آتی تھی، اب تو اس کا استعمال واٹس ایپ پر ویڈیو کال وغیرہ ہونے لگے، تب سے نہیں ہو رہا، لیکن پہلے ایک اسکائپ نام کی ایک اپلیکیشن ہوتی تھی جس میں ویڈیو کال ہوتا تھا. تو پڑوس کے ملک کے کسی عالم دین سے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا. تو امریکہ میں رہتے ہوئے، یو ایس میں نیو یارک کے اندر میں رہتے ہوئے، اپنی ہاسپٹل کی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے عالم بنے. اور اس کے بعد یہ احساس ہوا کہ یہاں پر مدارس کا کوئی نظام نہیں ہے، تو کیا کیا جائے تاکہ یہاں کے لوگ اگر کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو وہ تعلیم حاصل کر سکے. تو ماشاءاللہ المعلم کے نام سے آن لائن عالم کا کورس چلایا اور اس کے ذریعے سے ایسے ملکوں کے بچوں کو جہاں مستقل تام اور قیام کے ساتھ مدارس کا انتظام نہیں ہے، ان بچوں کے پڑھنے کا سلسلہ چلایا. تو یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اس موبائل کے ذریعے سے ہو رہا ہے، یہ نئی نئی اپلیکیشنز کے ذریعے سے ہو رہا ہے. اس کا استعمال پر یہ سارا دار و مدار ہے. صحیح استعمال کر کے ایک آدمی نے یو ایس میں رہتے ہوئے، امریکہ میں رہتے ہوئے عالم کا کورس کر لیا. تو یہ چیزیں، لیکن آج چونکہ ہم اپنے بچوں کو اس کا صحیح استعمال نہیں سکھاتے تو ہمارے بچے واٹس ایپ پر فالتو ویڈیوز بھیجنے کے اندر میں اپنا ٹائم گنوا رہے ہیں، اپنا ٹائم گزار رہے ہیں، نئے نئے آنے والے فتنوں کے اندر میں یہ مبتلا ہو رہے ہیں. تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کا خیال رکھیں. خاص کر کے میری ماں بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں. ماں بہنیں جو ہیں، مستورات کو تو ہمارے یہاں ماں کی گود کو پہلا مدرسہ کہا گیا.
بلکہ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نقشبندی عالیہ فرماتے ہیں کہ ماں کی ہر دودھ کے قطرے کے ساتھ اگر وہ دیندار ہے تو اس کی دینداری بچے میں منتقل ہوتی ہے، اور اگر وہ بے دین ہے تو اس کی بے دینی منتقل ہوتی ہے۔ تو عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ آج کل عورتیں ہماری عام طور سے جب بچہ رو رہا ہوتا ہے، انہیں گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، تو یوٹیوب میں کوئی ویڈیو چلا کر بچے کو موبائل کے حوالے کر دیتی ہے۔ اب اس کو کام کے اندر میں آسانی ہو جاتی ہے، وہ سہولت سے اپنے کام کر پاتی ہے، لیکن اسے یہ پتا نہیں کہ وہ بچوں کا کتنا نقصان ہو رہا ہے اس میں، وہ بچوں کو کتنا ذہنی اعتبار سے موبائل میں جو مختلف قسم کی گیمز ہوتی ہے، مختلف قسم کی گیم کھیلی جاتی ہے، ان گیم کا کیا نقصان ہوتا ہے آج ہم نہیں جانتے۔ کچھ گیمیں ایسی ہوتی ہے جس میں ڈرائیونگ کی جو ہے گاڑیاں کار ریسنگ کی گیمز ہوتی ہے، جس میں وہ کار ریسنگ کر رہے ہیں۔ اب یہ موبائل کے اندر میں جو ریس کی جا رہی ہے اس میں ایکسیڈنٹ بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس ایکسیڈنٹ کا ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، تو گیم ہو رہی ہے، کھیلا جا رہا ہے۔ لیکن میرے دوستو، سائنٹسٹ یوں کہہ رہے ہیں، ریسرچ یوں کہہ رہی ہے کہ جب بچہ اس گیم کو کھیلنے کا عادی بن جاتا ہے اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے مزاج کے اندر میں وہ ڈرائیونگ کا مزاج بھی آ جاتا ہے۔ جو گیم کے اندر میں رف ڈرائیونگ کرتا تھا، تیز رفتار سواری کرنے کا جو مزاج تھا، وہ کبھی آ جاتا ہے، اس کے بیک آف دی مائنڈ وہ رہتا ہے، اور کبھی وہ اس انداز سے کٹ لگاتا ہے اور اس میں ایکسیڈنٹ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ فائرنگ کی گیمز جو ہوتی ہے جس کے اندر میں مار دیے جاتے ہیں لوگوں کو، ان گیم کو کھیلتے کھیلتے جو ہے آدمی کے مزاج کے اندر میں جو ہے یہ ہنسکتا بڑھ جاتی ہے اور وہ کبھی کبھی کرائم کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فتنوں کی چیزیں ہیں۔ اب یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے ہٹا کر، ہمارے پاس تو وہ خزانہ ہے، ہم صحابہ کی وہ قربانیاں انہیں سکھائے، صحابہ کی زندگیوں کے بارے میں سمجھائے انہیں، اور ان کی دینی تربیت کرے، ان کی دنیاوی اعتبار سے تربیت کرے۔ ایجوکیشن اگر ہمارے بچوں کے اندر میں ہوگا، ہمارے بچوں میں ایک کانفیڈنس ہوگا، ایک آتم وشواس ہوگا۔ آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے، معاف کرنا بہت کڑوی بات ہے، ہمارے یہاں سے جب ہمارے دیہاتوں سے لوگ پالنپور کی آفیسوں کے اندر میں جاتے ہیں تو آفیسرز یوں کہتے ہیں، مرغا آ گیا، جتنا کاٹنا ہے کاٹ لو۔ 5 روپے میں جو کام نہیں 5 روپے دیے بغیر جو کام کرانا چاہیے تھا اس کے 5-5 ہزار سامنے سے دیتے، کیونکہ پتہ نہیں ہے کیا قانون ہے، کیا رائٹس ہیں ہمارے۔ یہ ریپبلکن ڈے ہے، اس دن کی جو ہم خوشیاں منا رہے ہیں، اس دن کے اندر میں ایک آئین بنایا گیا اس ملک کا، ایک کانسٹیٹیوشن بنایا گیا۔ یہ کانسٹیٹیوشن ہمیں کیا رائٹس دے رہا ہے، ہمیں کیا حق دے رہا ہے؟ اس ملک کے شہری ہونے کے ناطے، ہندوستان کے ناگرک ہونے کے ناطے سے ہمارے کیا ادھیکار ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا وہ ملازم ہمارا نوکر ہے، ہم اس کے نوکر نہیں ہیں، ہمارے ٹیکس کی تنخواہ سے اس کو تنخواہ پے کی جا رہی ہے، لیکن ہم چونکہ ایجوکیشن نہیں ہے ہمارے پاس میں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، انفیریٹی کمپلیکس میں آ جاتے ہیں اور وہاں جا کے مرغوب ہو جاتے ہیں اور بالکل جو ہے بھیگی بکری کی طرح اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے بچوں کے اندر میں ایجوکیشن ہوگا، ہمارے بچوں کے اندر میں ان کی پرسنالٹی ڈیولپ کی جائے گی، ان کی کردار سازی کی جائے گی، انہیں کس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش آنا اور کس طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرنا یہ سکھایا جائے گا، تو یہی بچے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والے بنیں گے۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری ماں بہنوں کی، اپنے بچوں کو سکھائے، اپنے بچوں کو اسکول کے اندر میں اچھے سے بھیجے، اچھی تعلیم، اور اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں تربیت بھی بہت ضروری ہے، اور وہ تربیت ملے گی دین کے راستے سے، ورنہ یہ بھی بڑے فتنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ ایجوکیشن جس کے اندر ساتھ میں تربیت نہیں ہے تو یہ ایجوکیشن فتنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے تعلیم بھی ہو، تربیت بھی ہو۔ ہمارے اکابرین نے جہاں تعلیم کا لفظ استعمال کیا ہے ساتھ میں تربیت کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، تو تعلیم اور تربیت کا نظام بڑی خوشی کی چیز ہے۔ مدنی پرائمری اسکول کے ذریعے سے ایک جو نظام بنایا جا رہا ہے، یہ تعلیم اور تربیت کا نظام انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ایک تعلیم اور تربیت کا نظام قائم ہو، جو ہمارے لیے اس دیہات کے، نہ صرف اس دیہات کے بلکہ آس پاس کے گاؤں کے سارے بچوں کے لیے جو ہے ایک بہترین رول ماڈل اسکول بنے۔ تو کسی ادارے کی کامیابی کے لیے پہلی ذمہ داری بچوں کی، دوسری ذمہ داری والدین کی، تیسری ذمہ داری ٹیچنگ سٹاف کی۔ جو ٹیچنگ سٹاف ہے، جو پڑھانے والے ٹیچرز ہیں،
ان کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے, ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو 5-6 گھنٹے اسکول کو دے رہے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے بچوں کی وہ صحیح تعلیم و تربیت کرے, وہ صحیح طریقے سے بچوں کو وہ ساری چیزیں دے جو دینا ان کی ذمہ داری میں آتا ہے. آج اس میں بھی بہت کمیاں ہو رہی ہے. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ, مجھے اسکول کا آئیڈیا نہیں ہے کہ اسکول میں کیا ہو رہا ہے, میں ایسے ہی مطلقاً کہہ رہا ہوں, لیکن اس میں بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہے. کئی جگہ پتا چلتا ہے, ٹیچرز بتاتے ہیں وہ لوگ گیمز کے اندر میں, ان کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی سوشل میڈیا پر بیزی ہو گئے تو ان کا بھی وقت اسی کے اندر میں ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو ٹیچرز کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ جو بچے ان کے پاس میں آ رہے ہیں انہیں کوالٹی ایجوکیشن دے. ہمارے ایک دوست نے ہمارے پالنپور شہر میں اسکول شروع کی, ماشاءاللہ اچھی چیز ہے, ان لوگوں نے اسکول کا تذکرہ ہمارے سامنے کیا. تو میں نے ان سے یوں کہا کہ بھائی بہت اچھی بات ہے آپ نے اسکول شروع کی, لیکن آپ کے بچوں کو آپ کس اسکول میں بھیج رہے ہو؟ تو کہنے لگے ہم ودیا مندر میں بھیجتے. مجھے پتا تھا ان کے بچے ودیا مندر میں پڑھ رہے اور انہوں نے ایک اسکول شروع کر رکھی تھی. تو میں نے کہا آپ نے اپنی اسکول شروع کر رکھی ہے تو آپ اپنے بچوں کو وہاں کیوں نہیں بھیجتے؟ کیونکہ آپ کے پاس میں وہ تعلیم کا لیول نہیں ہے, آپ کی اسکول کے اندر میں وہ تعلیم کا معیار نہیں ہے. معاف کرنا, آج ہماری اسکولز بن رہی ہیں لیکن اسکول کے ساتھ میں وہ تعلیم کا جو لیول ہونا چاہیے, تعلیم کا جو معیار ہونا چاہیے, جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہونی چاہیے, اس کے اندر میں کمی ہو رہی ہے. اور جس کے نتیجے کے اندر میں بچے جس طریقے سے تیار ہونے چاہیے اس طریقے سے تیار نہیں ہو پا رہے. تو یہ ذمہ داری کہ وہ کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرنا, وہ کوالٹی ایجوکیشن کا جو ہے انتظام کرنا, یہ ذمہ داری ٹیچرز کی ہے. کہ ٹیچرز جو ہے جب اپنی اسکول کے اندر میں آ رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہو کہ وہ اپنے بچوں کو کچھ دے, اور وہ بچوں کو وہ دے کہ وہ بچے آگے چل کر ان کے لیے ایک پراؤڈ کا ذریعہ بنے, ان کے لیے ایک خوش قسمتی کا, وہ کل کو فخر کرے کہ میرا پڑھایا ہوا بچہ آج فلاں جگہ فلاں اسپیشلسٹ ڈاکٹر بنا ہوا ہے, وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا, فلاں جج یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے, وہ ایڈوکیٹ وہ میرا اسٹوڈنٹ ہے, فلاں مولانا وہ میرے اسٹوڈنٹ ہے. تو ٹیچرز کی ذمہ داری ہے. اور چوتھی ذمہ داری جو منتظمین حضرات ہیں, ٹرسٹی حضرات ہیں, ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صحیح آدمیوں کا انتخاب کرے ٹیچنگ سٹاف میں, اپنے جو مینجمنٹ کے اندر میں, اور اس نظام کو چلانے کے لیے جو ماہر ہے اس کے, ان کے مشوروں سے چلے. کئی مرتبہ یہ چیزیں سامنے آئی کہ بہت بڑی اچھی انفراسٹرکچر یعنی بلڈنگ تیار کر دی گئی, بہت ہی شاندار بلڈنگ تیار کر دی گئی, لیکن وہ اسکول ناکام ہو گئی, وہ ادارے ناکام ہو گئے. کیوں؟ کہ ٹرسٹی حضرات جو تھے, کمیٹی والے جو تھے, جو مینجمنٹ کرنے والے تھے, ان کا سبجیکٹ نہیں تھا, ان کو ان چیز کا نالج نہیں تھا, اور ان کی طرف سے جس طریقے سے جو ساری چیزیں انتظامات ان کو کرنے چاہیے تھے وہ کرنے میں ناکام ہوئے. نتیجے کے اندر میں اچھا خاصا بنایا ہوا بلڈنگ جو ہے بند پڑا ہوا ہے. آج گجرات کے اندر میں کئی ایسے ادارے ہیں. تو اس لیے میری آپ سے یہاں کے جو منتظمین ہیں, ابھی ابتدا ہو رہی ہے, آپ کی نیت کے اندر میں یہ ہو کہ ہم ایک نمایاں اسکول کو ہم شروع کریں گے, ہمارے یہاں ایجوکیشن کا لیول کچھ الگ ہوگا, اور پھر ان بچوں کا صرف ایجوکیشن نہیں ہوگا, ان کی دینی تعلیم و تربیت بھی سامنے رکھی جائے گی. کیونکہ آج دیکھیے جو حملے ہو رہے ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور مختلف چیزوں کے ذریعے سے ہمارے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں. تو بہت خوشی کی چیز ہے کہ یہ جو اسکول بنایا جا رہا ہے, دیکھیے اسکول کے اندر میں بھی بات یاد آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں آپ کو. میرا بچہ پالنپور کانوینٹ اسکول میں پڑھ رہا تھا. یہ تعلیم کا نظام, اس پر نظر رکھنا کیوں ضروری ہے؟ تو میں نے اس سے کہہ رکھا تھا کہ بیٹا جب کوئی ایسی چیز تیرے سامنے آئے تو مجھے بتانا. تو اس کے اندر میں اس نے دین کے تعلق سے, عقائد کے تعلق سے, تو اس نے مجھے ایک چیز بتائی ایک مرتبہ کہ ابو یہ ہمارے یہاں سوال پوچھا گیا ہے. سوال یہ تھا, وی آر دی بیسٹ کریشن آف گاڈ, وائی وی آر دی بیسٹ, ہم اشرف المخلوق کیوں ہیں؟ یہ سوال تھا. جواب اس کا یہ تھا, بیکوز وی آر چلڈرن آف گاڈ, سب سے اچھی مخلوق ہے, اشرف المخلوق ہے, اس لیے کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں, نعوذ باللہ. یہ چیز جب میرے سامنے آئی تو میں نے بیٹے سے کہا, میں نے کہا بیٹا حمزہ یہ نہیں پڑھ سکتے ہم,
اب آپ اس کا جواب اس طریقے سے دینا کہ ہم بول سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس لیے ہم اشرف المخلوق ہے، یہ ہم نہیں کہیں گے. خدا کے بیٹے یہ ہم نہیں کہہ سکتے. کیونکہ اب دیکھو دوستو، یہاں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یہاں پر مجھے پتا تھا کہ اس کا ترجمہ یہ ہو رہا ہے. ہمارے بہت سارے والدین ایسے ہیں جن کو اس کا ترجمہ پتہ نہیں ہوگا. اگر اس ترجمے کا بھی پتہ ہوگا تو یہ عقیدہ قل هو اللہ احد، اور اس میں جو آگے ہم نے کہا لم یلد ولم یولد، میں سیدھا آگے کی آیت پہ چلا جا رہا ہوں، لم یلد ولم یولد والا جو عقیدہ ہے اس کے خلاف تعلیم ہو رہی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں. تو یہ ماشاءاللہ بہت خوشی کی چیز ہے کہ ہماری اپنے ادارے قائم ہو رہے ہیں، ہماری سکولز قائم ہو رہی ہیں، اور اس تعلیم کے اندر میں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھی جائے گی. تو آپ جو ہے گاؤں والوں کے لیے یہ بڑی سعادت کا موقع ہے کہ یہ سکول کو آپ پورے سے پورا سپورٹ کریں، اپنے بچوں کو سکول کے اندر میں بھیجیں، اور بھیج کر ساتھ ساتھ دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں دینی تعلیم، اور دینی تعلیم کے ساتھ میں دنیاوی تعلیم، ان دونوں کو جو ہے جمع کر کے جو ہے ہمارے بچوں کو ایسے تیار کرے کہ کل کو وہ ہمارے اپنی ذات کے لیے، ہمارے اپنے گاؤں کے لیے، ہماری اپنی قوم کے لیے، ہمارے اپنے ملک کے لیے ایک نام روشن کرنے والے بنے. کل کو جب ان کا نام لیا جائے، آج ماشاءاللہ ہمارے اکابرین نے وہ کارنامے دیے کہ آج ان کا جب تذکرہ ہوتا ہے ہماری چھاتیاں جو ہے پھول جاتی ہیں، ہمارے سینے چوڑے ہو جاتے ہیں. جب آزادی کا تذکرہ ہوتا ہے اور جنگ آزادی کے اندر میں ہمارے اکابرین نے اور خصوصاً علماء دیوبند نے جو کردار نبھایا ہے، جب ان کے کارناموں کو ہم سنتے ہیں تو ہمارے لیے ایک باعث فخر ہوتے ہیں. اسی طریقے سے وہ ایمان والے جنہوں نے ملک کی دوسری ترقیات کے اعتبار سے، چاہے وہ ابوالکلام آزاد ہو، اے پی جے ابوالکلام ہو، یا مولانا ابوالکلام آزاد ہو، اس طرح کی جو، یا ہمارے ملک کے راشٹرپتی بن کر ڈاکٹر ذاکر حسین نے جو ایمان والوں کا اور ہماری قوم کا نام روشن کیا ہے، کل کو اس گاؤں کے اس اسکول کے بچوں میں بھی وہی صلاحیت ہے، وہی طاقت ہے کہ کل کو ان کا نام بھی ان کی صفوں کے ساتھ میں لیا جائے. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ یہ جو 4 طبقات میں نے عرض کیے، بچے محنت کرے، ماں باپ ان کی نگرانی کرے، ان کی تربیت کرے، ٹیچرز یہاں پر آئے ہوئے بچوں کو صحیح تعلیم کا نظام دے، اور ٹرسٹی جو ہے اس سارے اس نظام کو چلانے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں اور جو ضروری اسٹاف ہے اور ان کا لیول ہے اس کو سامنے رکھ کر انتظامات کریں گے تو انشاءاللہ یہ اسکول ایک نمایاں اسکول بنے گی، اور اس پورے علاقے کے لیے جو ہے خیر اور بھلائی کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.